شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو ایک چٹانک بنے ہوئے چنے کھا لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ ایسا لگاتار 10 دن کرنے سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر بوڑھے افراد زیادہ دن تک استعمال کریں تو ان کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ سرسوں کا تیل لے کر ناف کے اندر لگا دیں اور ناف کے ارد گرد ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں۔ اس سے بھی بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت عام تیل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ شوگر کے مریض ہمیشہ مٹی کے برتن میں پانی پئیں اور بیسن کی روٹی کھائیں۔ چکی کا آٹا استعمال کرنے سے بھی شوگر قابو میں رہتی ہے۔ پانی ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سیب کے چھلکے چبانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ مچھلی کا سالن کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ حیض کے درد میں انار دانہ کھانے سے سکون ملتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں وہاں ہمیشہ رزق کی تنگی رہتی ہے۔ بکری کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورتوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر سر میں شدید درد ہو تو پالک استعمال نہ کریں۔ زیادہ تھکن ہو یا جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ پاؤں کا مساج کریں۔ ناریل کا تیل بالوں پر لگانے سے بال گھنے ہوتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر لگانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کالے چنے کا شوربہ شام 4 بجے 1 کپ 1 مہینہ استعمال کرنے سے شوگر، ٹی بی، دمہ اور جسمانی کمزوری کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ سالن میں سرکہ ڈالنے سے برتن کالے نہیں ہوتے۔ چہرے کے غیر ضروری بال ماچس کی تیلی کے مسالے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کمر درد سے نجات کے لیے دودھ میں سوڈا ڈال کر پی لیں۔ معدے میں تیزابیت ہو تو ابلا ہوا چاول کھائیں۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے، اس لیے شام میں پیاز نہ کھائیں۔ صبح دہی کھانے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں سکون ملتا ہے۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دار چینی کی چائے پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ سر درد کمر میں سونے سے وزن کم ہوتا ہے۔ اگر جسم میں سوجن ہو تو لوکی کا سالن کھائیں۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کچی گاجر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ معدے کی کمزوری کے لیے ساگو دانہ کھائیں۔ سونے سے پہلے شہد چاٹنے سے اچھی نیند آتی ہے۔ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے انار کا رس فائدہ مند ہے۔ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت آتی ہے۔ معدے میں گیس ہو تو گرین ٹی پی لیں۔ بھوک نہ لگے تو آم کا اچار کھائیں۔ پکے ہوئے امرود سے مثانے کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے کو پیشانی پر رگڑنے سے سر درد دور ہوتا ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے معدے کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھانے کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کریں، فالج ہو سکتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی چمک لمبے عرصے تک قائم رہتی ہے۔ رات کو دیر سے کھانے سے معدے میں سوجن ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماریوں میں گھرا رہتا ہے۔ صبح خالی پیٹ بادام دودھ کے ساتھ کھانے سے نظر کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے اور تھکے مانندے افراد کے لیے یہ طاقت کا خزانہ ہے۔ کوے انسان کے چہرے کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ جو لوگ دبلا پن اور کمزوری کا شکار ہیں وہ ناشتہ میں 3 انجیر، 5 بادام، 1 اخروٹ اور دودھ پئیں۔ چند دنوں میں بدن تندرست ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں اور ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ دہی، گاجر، اسٹرابری، دلیا اور لہسن کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ کھیرا، لیموں، شہد اور دیگر قدرتی چیزیں بھی صحت کے لیے بہترین ہیں۔ آخر میں جو لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ جو زیادہ سوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن پاک ہی جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اگر مرد کی مردانگی کم ہونے لگے تو اس کو لونگ کا پانی پلائیں۔ اگر ہونٹ کالے ہوں تو توری کا حلوہ کھا لیں۔ جنہیں دل کے امراض ہوں وہ آلو بہارا استعمال کریں۔ نہار منہ اجوائن، کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو سمجھ لیں آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ اگر جڑواں بچوں کی خواہش ہو تو کیلے کا ملک شیک پیا کریں۔ ناظرین، عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جن میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ ماں اور بچے کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتی ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیں۔ اس سے دودھ میں اضافہ ہوگا اور بچے کا پیٹ بھی درست رہے گا۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا 1 گلاس پی لیں۔ سونے سے پہلے منہ میں الائچی رکھ لیں، زندگی بھر منہ سے بو نہیں آئے گی۔ اگر سانولے رنگ سے پریشان ہیں اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لیپ کریں۔ بہت جلد نرم جلد اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ بال وقت سے پہلے سفید ہونے سے بچانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے روغن بادام کے چند قطرے دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ اس سے چند دنوں میں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور جو سفید ہیں وہ بھی کالے ہو جائیں گے۔ جو لوگ دن میں پانی کم پیتے ہیں ان کی رنگت کالی پڑ جاتی ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہو تو سوکھا پودینہ کھا لیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ بدن میں کمزوری ہو جائے تو دار چینی کا استعمال کریں۔ چنوں میں مصری ڈال کر ملا کر کھائیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں وہ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگائیں، چہرہ حسین و دلکش ہو جائے گا۔ بچوں کو رات کو سوتے وقت اخروٹ کے مغز کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ ہر نماز کے بعد 1 تسبیح پڑھیں، اس سے گھر میں جھگڑے، نفرت اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ نہار منہ بادام کی گری کھائیں، کولیسٹرول لیول درست رہے گا۔
مسور کی دال زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دیتی ہے۔ ناظرین، زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ابالے ہوئے پانی کے ساتھ دعا لینے سے دعا جلد اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھائیں، اس سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ خون کی کمی ہو تو بینگن کا سالن کھائیں۔ کچا ٹماٹر کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ اجوائن کی دونی لینے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار بدن پر تیل کی مالش لازمی کریں، اس سے جسم میں چستی آتی ہے۔ ناظرین، کبھی اپنی چال کا اعلان مت کریں جب تک اسے چل نہ لیں۔ عادتیں شروع میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہیں، مگر بعد میں لوہے کے تاروں کی مانند ہو جاتی ہیں۔ خواب وہ نہیں جو رات کو دیکھے جائیں، خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں۔ خود پر یقین رکھنا کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کمر کا درد یا پٹھوں کا کھچاؤ ہو تو دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر کمر کے نچلے حصے کا درد برسوں سے ہے تو رات کو ایک کپ دودھ میں ایک خشک انجیر ڈال کر ابال لیں، نیم گرم ہونے پر انجیر کھا کر دودھ پی لیں۔ مستقل عمل سے پرانی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ احتلام کے مریض کو رات کو کھجور کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھجور کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پئیں، ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ گاجر کا استعمال جگر کے مریضوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کا زندگی میں آنا قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا ہنر۔ اپنی تقدیر کے بارے میں اچھا گمان رکھو، کیونکہ پروردگار انسان کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنی ہو تو پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لیں۔ عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی بنائیں، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ 5 دانے انجیر کھائیں۔ اگر گھر میں کسی کو کھانسی نہ جاتی ہو تو اسے انڈے کا سالن بنا کر کھلائیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، سانس لینے سے لے کر سانس ٹوٹنے تک کا سفر یقین ہے۔ نقصان ہمیشہ آپ کی ذات کو ہوتا ہے، باقی سب باتیں وقتی دلاسا ہیں۔ خوش رہا کریں، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو فجر کی نماز قائم کریں۔ فجر کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں مل سکتا۔ زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا، کچھ چیزیں مسکرا کر چھوڑ دینی چاہیے۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کا درمیان جو وقت ہے وہی زندگی ہے۔ انسان کتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اسے اپنی سمجھ کے ترازو میں ہی تولتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے زبان کا دانتوں تلے آ جانا اس بات کی مثال ہے کہ برسوں کے تجربے کے باوجود انسان غلطی کر سکتا ہے۔ لہسن کو دیسی گھی میں فرائی کر کے کھائیں، یہ نسخہ خاص طور پر مردانہ پرانی کمزوری کے لیے ہے۔ لہسن خون صاف کرتا ہے اور جسم میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے کھانے سے ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہسن کڑوا ضرور ہے مگر اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے، ہماری نیک خواہشات پوری فرمائے اور ہماری مشکلات آسان کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔